اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس عشرہ جو مغفرت سے موسوم ہے، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس مقدس عشرے کے اندر اللہ رب العزت بندوں کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو ندامت کے ساتھ اپنے اللہ کے دربار پہ حاضر ہو کر اپنے لیے بخشش کا پروانہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے، اس کے دربار میں مایوسی نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو، وہ تو بہت پیارے زاویے سے بلاتا ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم۔ کیوں نہیں توبہ کرتے لوگ؟ وہ تو معاف کرتا ہے ہی معاف کرنے والا۔ کبھی اللہ اس انداز سے پکارتا ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات۔ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کا ایک اللہ بھی ہے جو ہر آن ہر گھڑی معافی کے لیے تیار بیٹھا ہے، آئے اس کی طرف کوئی اللہ اسے معاف کر دے۔ بتا تو دو میرے بندوں کو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتاؤ میرے بندوں کو کہ میں اللہ ہوں اور میری شان ہے کہ میں بہت غفور ہوں۔ اللہ صرف غافر نہیں ہے، صرف غفار نہیں ہے، غفور بھی ہے۔ غافر کہتے ہیں جو گناہوں کو چھپا لے، غفار کہتے ہیں جو فرشتوں کو بھی بھلا دے، اور غفور کہتے ہیں جو بندے کے دل کے اندر بھی گناہ کو ایسے مٹا دے کہ کل قیامت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گناہ یاد کرنے کی وجہ سے اسے کہیں تکلیف اٹھانی پڑے۔ وہ غافر بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں غفور ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے۔ رحمان وہ جو بغیر استحقاق کے نواز دے، رحیم وہ جس سے نہ مانگا جائے تو اس ناراض ہونے لگے۔ اللہ وہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ رحمان ہے کہ بغیر استحقاق کی بھی دے دیتا ہے۔ رحیم ہے، مانگنا اتنا پسند کرتا ہے، مانگنا اتنا پسند کرتا ہے کہ جب بندہ نہیں مانگتا تو وہ مولا ناراض ہو جاتا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام تھا، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کا میدان احد کے اندر قتل کیا۔ اس کی مالکہ نے اسے خنجر دیا جو زہر کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے کام سپرد کیا کہ تو نے حضرت حمزہ کی لاش لے کے آنی ہے۔ یہ پتھروں کے اوٹ میں بیٹھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان مرد، شیر مرد تھے، وہ آزاد لوگوں سے لڑا کرتے تھے، اپنے ہم مقابل سے مقابلہ کرتے۔ غلام دیکھ کر چھوڑ دیا۔ اس نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، حضرت کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد کلیجہ نکالا، گردہ نکالا، کان کاٹے، زبان کاٹی، ناک کاٹا، جسم کے یہ سارے حصے کر کے اپنی مالکہ کے پاس لے گیا، اور وہ خاتون ان سب چیزوں کا ہار بنا کے اپنے گلے میں لے کر ناچا کرتی تھی کہ آج میں نے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ حمزہ سے لے لیا۔ یہ شخص قاتل، یہ حضرت وحشی، اللہ اکبر، میں اللہ کی رحمت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
اللہ کی نوازش سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کی مہربانیاں اپنے بندوں پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایسا قتل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غمگین ہوئے کہ اللہ نے جبرائیل امین کو آسمانوں سے بھیجا کہ جو میرے محبوب کو ذرا تسلی دو کہ میں نے عرش پہ لکھ دیا حمزہ اسد اللہ، حمزہ تو اللہ کا شیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ کی ہچکیاں بند ہوئیں، اتنے غمگین تھے، رو رہے تھے، آپ کی ہچکیاں بند ہوئیں۔ لیکن اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اس وحشی کی طرف اسلام کی دعوت پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ وحشی اسلام لے آؤ۔ کہنے لگا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ میں کیسا ایمان لے کے آؤں گا، میرا اسلام کہاں قابل قبول ہوگا، میں تو مشرک بھی ہوں، قتل بھی کر چکا ہوں، بدکاری بھی کر چکا ہوں، اور اس کے لیے تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ میں کہاں اسلام، میرا کیا ایمان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام واپس آیا، اللہ نے ایک آیت اتار دی الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ یہ پیغام دے کے پھر حضرت وحشی کے پاس پیغام بھیجا گیا، اللہ کہہ رہا ہے ایمان لے آ، توبہ کر لے، اچھے اعمال کر لے، معاف کر دے گا اللہ۔ اللہ اکبر۔ کیسا میرا اللہ ہے، ایسے آدمی کی بھی ناز نخرے برداشت کر رہا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں اللہ نے کہا ایمان لے آ، توبہ کر لے، اعمال صالحہ کر لے۔ ھذا شرط شدید لا اقدر علیہ، بڑی سخت شرط ہے، توبہ تو کر لوں گا، ایمان تو لے آؤں گا، لیکن ساری زندگی نیکیوں پر کار بند رہوں یا نہ رہوں مجھے اس کی طاقت نہیں ہے، پتہ نہیں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ لا اقدر علیہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک آیت اور بھیج دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا، باقی سب کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت وحشی کے پاس یہ پیغام بھیجا گیا، حضرت وحشی نے فرمایا اللہ نے یوں کہا ہے نا کہ میں چاہوں تو، پتہ نہیں اللہ میرے بارے میں چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اللہ کی رحمت دیکھیے، حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر کے اندر اپنا ہاتھ چھپایا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آج تو عجیب ہوا، میں درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گزرا، مجھے وہاں پرندوں کی آواز آئی اور پرندوں کے بچوں کی بھی آواز آئی۔ میں جلدی سے جا کر پرندوں کو بچوں کو پکڑ لیا میں نے، اور جیسے میں نے اپنی چادر کھولی تو اس کی ماں اپنی مامتا سے مجبور ہو کر اس پر گر گئی اور وہ بھی گرفتار ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا چادر کھولو، جیسے کھولی تو وہ ماں فوراً اپنے بچوں سے چمٹ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، اللہ کو اس ماں، یہ جو ماں اپنے بچوں سے محبت کر رہی ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے مشیت کی قید لگائی ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں اللہ چاہتا بھی ہے یا نہیں چاہتا۔ اللہ نے ایک آیت اور بھیج دی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تو ساری ہی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ساری قیدیں ختم کر دی اللہ نے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، زندگی کے ماہوں سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے، اپنا اجلا دامن گناہوں سے آلودہ کر دیا، دل کی دنیا گناہوں سے سیاہ کر دی،
اللہ کو ناراض کر کر کے کوئی ایسا چہرہ نہیں چھوڑا کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکے. لیکن اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہے تو میرا بندہ، ہے تو میرا بندہ، کسی اور کا تو نہیں ہے، عبادی میرا بندہ. میرے دوستو، میرا بیٹا نافرمان ہو جائے تو میں اس کو اپنی طرف نہیں منسوب کرتا، میرے بیٹے تو ایسا نہ کر، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کی ماں سے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو سمجھا لے، اس کے بھائی سے کہا جاتا ہے اپنے بھائی کو سمجھا لے، اس کے چچا سے کہا جاتا ہے اپنے بھتیجے کو سمجھا لے. نافرمان بیٹی کی نسبت آپ آج کا باپ اپنی طرف کرنا گوارا نہیں کرتا. اللہ کی شفقت دیکھیے، اپنے گناہگار بندے کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، یا عبادی میرے بندے، مانا تو نے میری نافرمانی کی ہے، مجھے ناراض کی ہے، نعمتیں میرے استعمال کی ہیں، پھر بھی میرے خلاف استعمال کیا ہے، عطا میری رہی ہے، لیکن پھر بھی تو نے مجھے ناراض کیا. ٹھیک ہے عبادی میرے بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوسی کی کوئی صورت نہیں، آ میرے در پہ، میں تجھے معاف کر دوں گا. لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تیرے گناہ اتنے ہیں کہ زمین و آسمان کی خلا پر ہو گئی اور تیرے گناہوں کی اونچائی آسمانوں تک جا پہنچی، لیکن ندامت کے ساتھ آئے گا پھر بھی معاف کر دوں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ جس کی زندگی کا سارا متاع و سامان اس کی سواری پر ہو اور وہ صحرا میں سفر کر رہا ہو اور وہ سواری اس سے گم ہو جائے، بسیار تلاش کے بعد یہ مایوس ہو کر لیٹ جائے، زندگی کی سانس گننے لگ جائے کہ اب زندگی ختم ہوتی ہے، اب زندگی ختم ہوتی ہے، اتنے میں اسے سواری نظر آ جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. زندگی سے مایوس ہو کر پھر زندگی کی امید پائی، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جتنے اس شخص کو خوشی ہوئی ہے، اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بنی آدم خطا ہے. سبحان اللہ، عجیب نبی کے الفاظ ہیں. خاطی نہیں کہا، خطا کہا. خطا کہتے ہیں بہت گناہ کرنے والا، خاطی کہتے ہیں تھوڑے گناہ کرنے والا. کل بنی آدم خطا، بہت گناہ کرنے والا. وخیر الخطائین التوابون فرمایا، التائبون نہیں فرمایا، توبہ کرنے والا نہیں، التوابون بار بار توبہ کرنے والا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے سارے بنی آدم بہت غلطیاں کرنے والے ہیں، بہت اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار اللہ کے سامنے ندامت کے اشک بہا کر اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں. ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ. وہ آدمی گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں جو گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے، گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے، چاہے وہ دن میں 70 مرتبہ کرے گا تب بھی وہ اللہ کا محبوب ہی رہے گا، پھر توبہ کر لیتا ہے. ایک بچہ ماں کے سینے پر پیشاب کر دیتا ہے، لیکن ماں اسے پھر نئے کپڑے پہنا کر پھر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. پتہ ہے پھر کر لے گا یہ پیشاب، لیکن پھر اس کی گندگی صاف کر کے پھر سینے سے لگا. نہیں دھتکارتی اسے، نہیں اسے دور پھینکتی، نہیں نفرت کرتی. ماں ہے، اللہ کی قسم اللہ کی محبت تو ماؤں سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے میں نے گندگی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، لیکن توبہ کر لیں گے اللہ پھر محبوبیت کا لباس پہنا دے گا، پھر تقوی کا لباس پہنا دے گا، پھر اپنا بنا لے گا، پھر مجھ سے صلح کر لے گا، پھر اپنا محبوب بنا لے گا. ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ رب. تو میرے دوستو ایسے رب کریم سے کہاں دوری اچھی لگتی ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو کیا کروں، کون سا عمل کروں، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو اللہ سے معافی مانگنا بہت پسند ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو بہت پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے معافیاں مانگتا رہے، اپنے خطاؤں پہ ندامت کے اشک بہاتا رہے. تو میرے دوستو، اللہ ہمیں بلا رہا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کر سے مجھ سے مانگ لے، ہاں مجھ سے صلح کر لے. آج اللہ کی طرف سے یہی اعلان ہے، مایوسی نہیں ہے اس کے در پہ. ایک بوڑھا جس کی زندگی کے ماہوں سال اللہ کی نافرمانی میں گزرے اور اس حالت میں جا پہنچا کہ اب قوت گویائی بھی جا چکی، بینائی بھی کمزور ہو گئی، قوت شنوائی بھی کمزور ہو گئی، عقل بھی معوف ہونے لگا، ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو چکا. اب یہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دوستوں نے بھی چھوڑ دیا، جیب بھی خالی ہو گئی، کاروبار بھی ختم ہو گیا، بیوی نے بھی داغ مفارقت دے دی. اب یہ بوڑھا سب سے ہٹ کٹ کے لاٹھی ٹیکتے ہوئے اللہ کے در پہ آتا ہے اور اللہ کے در میں آ کر دامن کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے مولا زندگی کے ماہوں سال تیری نافرمانی میں گزارے، میرے دامن میں ایک بھی نیکی نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کر سکوں اور اپنے لیے کسی چیز کا استحقاق کا مطالبہ کر سکوں. آیا ہوں ساری دنیا سے مایوس ہو کر تیرے در پہ. اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ اس میرے بندے سے کہہ دو میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کر ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی. ایسا رب ہے قسم خدا کی. آئیں اس رب کی طرف، آئیں اس اپنے اللہ کو منائیں، تعلق بنائیں اس اللہ سے. جب وہ اتنا ہی معاف کرنے والا ہے پھر نافرمانے کی زندگی کہاں زیبا ہے مسلمان. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. جو بندہ بھی اللہ کی طرف آئے گا ندامت کے ساتھ، التوبہ یہ ندمہ، توبہ نام ہے ندامت کا. جسے اپنے گناہوں پر ندامت نصیب ہو گئی گویا کہ اس نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. ان اللہ یحب التوابین. ارے یہ بار بار توبہ کرنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے. اور اللہ اکبر، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو جس زمین پہ کرتا ہے یہ زمین بھی بولتی ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ کل قیامت میں بولے گی. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ بھی لکھ لیتے ہیں. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفوں کے اندر بھی گناہ لکھا جاتا ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اس کے اعضاء بھی بولیں گے، پنڈلیاں بھی بولیں گی، رانے بھی بولیں گی، شرمگاہ بھی بولے گی، جسم کا ہر عضو جس سے اللہ کی نافرمانی کی گئی یہ سارے بولیں گے. یہ چار گواہ قرآن بتا رہا ہے اس کے گناہ پر آ گئے، چار گواہ کل قیامت میں اس کے خلاف گواہی دیں گے. لیکن جب بندہ گناہ کو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ صرف صحیفے سے نہیں مٹاتا بلکہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے. کل ایسا نہ ہو کہ فرشتے کہیں کہ بندے تو نے گناہ کیا تھا، فرشتوں سے دماغوں سے مٹا دیتا ہے. بلکہ حدیث میں الفاظ اللہ انسا، اللہ فرشتوں کو بھلا دیتا ہے تاکہ کل فرشتے یوں نہ کہیں کہ ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹایا ہے. اللہ خود مٹا دیتا ہے، صحیفوں سے بھی مٹا دیا، اعضاء اور جوارح کو بھی بھلوا دیا. اور بندے کے صرف گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ سارے ریکارڈ بھی جلا دیتا ہے. دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں کہ جرم معاف کر دے تو ریکارڈ غیر محفوظ کر دے. نہیں، ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے. آئندہ مجرم کے ساتھ کیا کرنا ہے، معاف کرنے کے باوجود ریکارڈ محفوظ. اللہ ریکارڈ کی جتنی صورتیں ہیں اللہ ان سب سے اس کو فراموش کر دیتا ہے. اور بعض خوش نصیب ایسے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ،
اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. تو میرے دوستو ایسے رب کے تو پھر منانا چاہیے نا, آنا چاہیے اس کے در پہ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا, فرمایا میں گلی کے نکر پہ کھڑا کیا دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے, اور مار کر جب تھک گئی تو ماں اندر جا کے کواڑ کو بند کر دیتی ہے. بچہ کچھ دیر وہاں بیٹھا اور پھر گلی کے کونے پہ گیا اور پھر واپس لوٹ کر پھر چوکٹ پہ آگے سو گیا. امام قیم رحمۃ اللہ نے فرمانے لگے, میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ماں آتی ہے, پھر بچے کو مارتی ہے. بچہ اٹھتا ہے اور ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر کہتا ہے, اماں میں نے تو آپ کے گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی کے بقیہ ایام مانگ تانگ کے, لوگوں کی جوتے صاف کر کے کسی نہ کسی انداز میں گزار لوں گا. لیکن جب میں نے یہ دیکھا, میرے اندر کے ضمیر نے جب مجھے یہ آواز دی کہ ٹھیک ہے زندگی کے دن تو گزر جائیں گے لیکن ماں کی ممتا کہاں ملے گی, تو ماں اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی, اے میرے بیٹے, اے میرے لال. اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, سارے جذبات ماند پڑ جاتے ہیں. ماں کی ممتا پھر اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے. سب فرماتے ہیں اگر بندہ, گناہگار بندہ اللہ کی چوکٹ پہ آئے اسی ادا کے ساتھ, الہی عبدک العاصی قد اتاک, مولا تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے, مقرم بالذنوب وقد دعاک, اپنے گناہوں کا اقراری مجرم ہے, اعتراف کرتا ہے کہ میں نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری, مقرم بالذنوب وقد دعاک, فإن تغفر فإن لذلك أهل, مولا اگر تو معاف کر دے تیرا کیا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, یا من لا یضرہ الذنوب, اے وہ ذات جسے گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے, یا من لا تنقصہ المغفرہ, اے وہ ذات کہ جس کے معاف کرنے سے مغفرت میں کوئی کمی نہیں آتی. اس کے خزانے مغفرت کے اتنے ہیں, اس کی شان اتنی بلند ہے کہ میرے گناہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے, اس معاف کر دے تو اس کی معافی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اس شان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے مانگو. تو ابن قیم فرما رہا ہے کہ اگر بندہ اس انداز سے آئے, الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فإن لذلك أهل, مولا اگر تم معاف کر دے تو ان سے کون پوچھ سکتا ہے, تیرے خزانوں میں کون سی کمی آئے گی. اور مولا اگر تو معاف نہ کرے تو تیرے در کے سوا کوئی چوکٹ بھی تو بتا, کوئی در بھی تو بتا, کوئی راستہ بھی تو بتا, کوئی دروازہ بھی تو بتا جس کے جا کے میں جھکوں. مولا تیرے سر سوا کوئی ہے بھی تو نہیں, اس لیے مانا کہ میں گناہگار ہوں لیکن تیرے در کے سوا کوئی در بھی نہیں ہے, اس لیے مولا تیرے در پہ آیا ہوں اپنی زندگی کی ندامت لے کے. تو ابن قیم فرماتے ہیں اگر بندہ اس ادا کے ساتھ اللہ کے دربار پہ آئے گا تو قسم خدا کی اللہ رحمت کے برکتوں کے دروازے اس پر کھول دیں گے. ہاں, پھر اللہ اس برکتوں کے مغفرت کے آثار اپنی زندگی میں دیکھے گا, زندگی میں آخرت کا معاملہ آخرت کا اس زندگی میں دیکھے گا. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب, جو ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے, جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے کشادگی کا راستہ نکال دیتے ہیں. ومن كل هم فرجا, ہر غم سے اللہ اسے نجات دے دیتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب, اور اسے وہاں سے روزی دے دیتے ہیں جہاں سے اس کو روزی ملنے کی وہم و گمان اور امید بھی نہیں ہوتی. یہ اس دنیا کی توبہ کے برکات آدمی زندگی میں دیکھے گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, اللہ قوموں کو اس وقت بھی ہلاک نہیں کرتا, اللہ معاشرے میں اس وقت بھی اپنا عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس معاشرے میں موجود ہو, اور اس وقت بھی اللہ عذاب نہیں دیا کرتا جب وہ قوم اور جب وہ معاشرے کے افراد کثرت سے اپنے گناہوں پر اپنے اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے. یہ دنیا کی برکات استغفار کی, توبہ کی, جو اللہ نصیب فرمائے گا. تو میرے بھائیو, خدا را اللہ کی طرف متوجہ ہیں,
اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، اقراری مجرم سمجھیں۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، رب نوازنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، عطا کے لیے اللہ آواز لگاتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے اپنی زندگی پر ندامت کے اشک بہانے والا، آؤ میں اللہ آج تمہیں دینے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں، میں تمہارے لیے بخشش کا پروانہ دینے والا ہوں، میں تمہارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ کر رہا ہوں، آؤ میرے در پہ، میں نوازنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں، نہ جانے پھر یہ نصیب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین۔